ابو لہب یہ کون شخص ہے؟ ابو لہب یہ وہ شخص ہے جس نے ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی تھی، آپ کو پریشان کیا، اور یہاں تک کہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ابو لہب کے دونوں بیٹوں کے ساتھ میں منسوب تھی، اور ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو سخت وارننگ دے دی تھی کہ اے میرے بیٹوں، میں تم سے اس وقت تک بات نہیں کر سکتا جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ عتبہ اور عتیبہ یہ ابو لہب کے دونوں بیٹے تھے، ان دونوں بدبختوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دی، اور طلاق دینے کے بعد میں اس میں ایک بدبخت نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے اوپر تھوک دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، کہ اے اللہ اس شخص کے اوپر اپنے کتوں میں سے ایک کتا کو مسلط کر دے۔ ابو طالب اس وقت موجود تھے، سہم گئے، ڈر گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق ہو کر کے رہے گی، سچ ہو کر کے رہے گی، اور چنانچہ یہی ہوا کہ ابو لہب بار بار اس بات کو کہتا تھا کہ مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کو شیر اس کے اوپر حملہ نہ کر دے، کہیں اس کو بھیڑیا کھا نہ جائے، کہیں کوئی دشمن اس کو مار نہ ڈالے۔ ہر وقت ابو لہب اس بات سے ڈرا کرتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک کافر، ایک مشرک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر کس قدر یقین تھا، اس کو کتنا پکا یقین تھا کہ یہ بات کسی غیر کی نہیں، یہ بات کسی منسٹر اور کسی پردھان منتری کی نہیں، بلکہ یہ بات ہے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات ہے۔ وہ ڈرا رہتا تھا، سہما رہتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جس نبی کے چہرے کے اوپر تھوک دیا گیا ہو، جس کی بیٹیوں کو طلاق ہو گئی ہو، اس نبی کے دل کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ وہ چہرہ کہ جس کو دیکھنے کے لیے زمین اور آسمان ترستے تھے، وہ حسین و جمیل چہرہ کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر، اور لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، کہ اس دنیا کے اندر اگر خدا کے بعد میں کوئی ذات ہے تو وہ ذات آپ کی ہے۔ اگر خدا کے بعد میں کسی کا مرتبہ اور مقام ہے تو وہ مقام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں ہر وقت ابو لہب ڈرا رہتا تھا، سہما رہتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ملک شام کی طرف ایک قافلہ جا رہا ہے، اور اس کے اندر اس کا بیٹا بھی موجود ہے، اور ابو لہب یہ کرتا تھا کہ اگر کہیں قافلہ جاتا تھا تو اپنے بیٹے کو سب سے بیچ میں سلاتا تھا تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، کوئی پریشانی نہ پہنچ جائے۔ ملک شام کا سفر ہو رہا ہے، تجارتی سفر، پورا کا پورا قافلہ ساتھ میں ہے۔ چلتے چلتے ایک جگہ رات ہوتی ہے، وہیں پر اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا، اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد میں تمام قافلے والوں کے سامان کو جمع کیا گیا اور ایک ٹیلا بنا دیا گیا خوب اونچا۔ تمام قافلے والوں کو اس ٹیلے کے چاروں طرف سلایا گیا، اور اس کے بیٹے کو اس ٹیلے کے اوپر، اس اونچائی کے اوپر سلایا گیا
تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے رات میں۔ لیکن جب رات اپنے شباب کے اوپر پہنچی، جب رات تاریک ہو گئی، تو ایک شیر آتا ہے اور تمام قافلے والوں کے منہ کو سونگھتا ہے، تمام قافلے والوں کے منہ کو سونگھتا ہے۔ ہر ایک کے منہ کو اس نے سونگھا لیکن کچھ نہیں کیا، اور اچانک ایسی اس نے چھلانگ لگائی، ایسی چھلانگ لگائی کہ اس ٹیلے تک وہ پہنچ گیا۔ اور ٹیلے پر پہنچنے کے بعد میں ابو لہب کے بیٹے کو ایک وار میں اس کی گردن کو اس کے جسم سے الگ کر دیا۔ اس نے آواز لگائی کہ اے لوگوں میں مر گیا۔ جب تک کہ لوگ وہاں پر پہنچے اس کا کام تمام ہو چکا تھا۔ تو میرے بھائی یہ ہے کہ جو لوگ دین کے کام کرنے والوں سے، جو لوگ اللہ والوں سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، کام نہیں کرنے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ میں یہ انجام کرتا ہے۔ دنیا کو اللہ نے دکھا دیا کہ جو شخص دین کا کام کرنے والوں کا پیچھا کرے گا، جو شخص دین کا کام کرنے والوں کو برا بھلا کہے گا، جو شخص دین کا کام کرنے والوں کے راستے میں روئے اٹکائے گا، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اس کو دنیا کے اندر بھی ذلیل کرے گا اور کل آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ذلیل کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے بغض رکھا، عداوت رکھی، تو اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ یہ حال ہوا ابو لہب کا، اور پھر اس کے بعد میں غزوہ بدر کے بعد میں اس کا خود جو حال ہوا ہے، میرے بھائی وہ حال اگر بیان کیا جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ غزوہ بدر کے بعد 7 دن ہوئے، اور ان 7 دنوں کے بعد میں اس کو ایسی طاعون کی بیماری لگی کہ اس کے گلٹی نکل آئی۔ گھر والوں نے اس کو اپنے سے علیحدہ کر دیا، الگ کر دیا، اور اسی بیماری کے اندر وہ مر گیا۔ اور مرنے کے بعد میں کئی دنوں تک اس کی لاش بے گول کفن پڑی رہی، کوئی اس کو دفنانے والا نہیں، کوئی اس کو نہلانے والا نہیں، کوئی اس کو قبر کے اندر اتارنے والا نہیں، بے گول کفن اس کی لاش پڑی رہی۔ لاش کے اندر سے بدبو نکلنے لگی، اور پھر اس کے بعد میں اس کے بیٹوں نے کچھ مزدوروں کو بلایا اور قبر کھدوائی، اور اس کے بعد میں لاٹھی اور ڈنڈے سے اس کی لاش کو دھکا دے کر کے اس قبر کے اندر ڈھکیل دیا گیا۔ تو یہ ہے ان لوگوں کا انجام کہ جنہوں نے دین کے راستے سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ اور آج بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شخص بھی دین کے کاموں سے اللہ کے بندوں کو روکے گا اس کا انجام یہی ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہم سب کو بچائے، اور دین کے کاموں میں ہم سب کو آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دین کے کاموں میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُ، اللہ کا اعلان ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ کے دین کے لیے نکلے گا، اللہ کے دین کے لیے کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور بالضرور مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔